أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما 16واں سپارہ قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. اس نے کہا کیا پہلے ہی میں نے کہہ نہ دیا تھا آپ کو کہ آپ میری معیت میں صبر نہیں کر سکیں گے. یعنی کس نے کہا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. آپ نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں پوچھوں آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں. یعنی اس کے بعد اگر میں کوئی چیز پوچھوں تو آپ مجھے نہ رکھیں. قد بلغت من لدن عذرا، آپ میری طرف سے معذور ہیں. فانطلقا، پھر وہ چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ. یہاں تک کہ جب ان کا گزر ہوا گاؤں کے پاس تو انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا ان کی میزبانی کرنے سے، یعنی کھانا دینے سے صاف انکار کر دیا. پھر ان دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی تو اس بندے نے اسے درست کر دیا، یعنی خضر علیہ السلام نے اسے درست کر دیا. قال موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس محنت پر مزدوری ہی لے لیتے. قال ھذا فراق بینی و بینک، اس نے کہا اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا. سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں آگاہ کرتا ہوں آپ کو ان باتوں کی حقیقت پر جن کے متعلق آپ صبر نہ کر سکے. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم مالک یاخذ کل سفینۃ غصبا. وہ جو کشتی تھی وہ چند غریبوں کی تھی جو ملاحی کا کام کرتے تھے دریا میں. سو میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار بنا دوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے جابر بادشاہ تھا جو پکڑ لیا کرتا تھا ہر کشتی کو زبردستی سے. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے، پس ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ اگر زندہ رہا تو مجبور کر دے گا انہیں سرکشی اور کفر پر، یعنی کہ کفر پر پلٹا دے گا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. پس ہم نے چاہا کہ بدلہ دیں انہیں ان کا رب ایسا بیٹا جو بہتر ہو اس سے پاکیزگی میں اور ان پر زیادہ مہربان ہو. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اور باقی دیوار تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا. بس آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ وہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچیں اور نکال لیں اپنا خزانہ. رحمتاً من ربک، یہ ان پر ان کے رب کی خاص رحمت تھی. وما فعلتہ عن امری، اور جو کچھ میں نے کیا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یعنی اللہ ہی کی مرضی سے سارا کیا. ذالک تأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، یہ حقیقت ہے ان کاموں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ دریافت کرتے ہیں آپ سے ذی القرنین کے متعلق. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، فرمائیے میں ابھی بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے ان کا حال. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اقتدار بخشا تھا اسے زمین میں اور ہم نے دیا تھا اسے ہر چیز تک رسائی حاصل کرنے کا ساز و سامان.
فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پس وہ روانہ ہوا ایک راستے پر، ایک راہ پر، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا، یعنی وہاں پہنچا جہاں آفتاب غروب ہوتا تھا، تو اس نے اسے یوں پایا گویا وہ ڈوب رہا ہے ایک سیاہ یعنی کالے کیچڑ کے چشمے میں، اور اس نے وہاں ایک قوم پائی۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، ہم نے کہا اے ذوالقرنین تمہیں اختیار ہے، خواہ تم انہیں سزا دو خواہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا۔ ذوالقرنین نے کہا جس نے ظلم کفر و فسق کیا تو ہم ضرور اسے سزا دیں گے، پھر اسے لوٹا دیا جائے گا اس کے رب کی طرف، تو وہ اسے عذاب دے گا بڑا ہی سخت عذاب۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اور جو شخص ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو اس کے لیے اچھا معاوضہ ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اسے حکم دیں گے ایسے احکام بجا لانے کا جو آسان ہوں گے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ روانہ ہوا دوسرے راستے پر، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا طلوع آفتاب کے مقام پر تو اس نے پایا سورج کو کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایسی قوم پر کہ نہیں بنائی ہم نے ان کے لیے سورج کی گرمی سے بچنے کی آڑ۔ کذالک، بات یوں ہی ہے۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، کہ ہم نے احاطہ کر رکھا ہے ہر اس چیز کا جو اس کے پاس تھی اپنے علم سے، یعنی جو کچھ اس کے پاس تھا ہمارا علم اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ روانہ ہوا ایک اور راستے پر، حتی اذا بلغ بین السدین وجدا من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان تو پایا اس نے ان پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو جو نہیں سمجھ سکتے تھے ان کی کوئی بات۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج نے بڑا فساد برپا کر رکھا ہے اس علاقے میں، تو کیا ہم مقرر کر دیں آپ کے لیے کچھ خراج تاکہ آپ بنا دیں ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار، یعنی یاجوج ماجوج کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک بڑی دیوار بنا دیں۔ قالا ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجل بینکم وبینہم ردما، وہ بولا یعنی ذوالقرنین بولا وہ دولت جس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے، بس تم میری مدد کرو جسمانی مشقت سے، میں بنا دوں گا تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ۔ آتونی زبر الحدید، تم لے آؤ میرے پاس لوہے کی چادریں۔ چنانچہ کام شروع ہو گیا، حتیٰ اذا ساوی بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ جب ہموار کر دیا گیا وہ خلا جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا تو اس نے حکم دیا دھوں یعنی انہوں نے جو ہے وہ چادریں لگائی اور پھر انہیں حکم دیا کہ دھوں کو اس سے، حتیٰ اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، یہاں تک کہ جب وہ لوہا آگ بنا دیا تو اس نے کہا لے آؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کہ میں اسے اس پگھلے ہوئے لوہے پر انڈیلوں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، سو یاجوج ماجوج بڑی کوشش کے باوجود اسے سر نہ کر سکے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکے، نہ ہی یعنی کہ اس کے اوپر چڑھ سکے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکے۔ قَالَ ھَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّی، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق بخشی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّی جَعَلَهُ دَکًّا، اور جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، یعنی قیامت کا وعدہ آئے گا تو قیامت سے پہلے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وَکَانَ وَعْدُ رَبِّی حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوا کرتا ہے۔ وَتَرَکْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس دن ہم ان کو اس طرح چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے گروہ پر ریلا دیتا ہوا یعنی دھکا پیل کرتا ہوا آئے گا، یعنی یاجوج ماجوج کا، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے۔ وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا،
اور ہم ظاہر کر دیں گے جہنم کو اس دن کفار کے لیے بالکل عیاں۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، وہ کافر جن کی آنکھوں پر پردے پڑے تھے میری یاد سے اور جو کلمہ حق سن بھی نہیں سکتے تھے۔ افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا گمان کرتے ہیں کفار کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو میرے بغیر اپنا حمایتی؟ اِنَّا اعتدنا جہنم للکافرین نزولا، یہ ناممکن ہے، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو کفار کی رہائش کے لیے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، فرمائیے اے لوگوں کیا ہم آگاہ کریں تمہیں ان لوگوں پر جو اعمال کے لحاظ سے گھاٹے میں یعنی خسارے میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جد و جہد یعنی ساری کوششیں دنیاوی زندگی کی آراستگی میں کھو کر رہ گئی، اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا عمدہ کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، یہی وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات کا، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال، تو ہم ان کے اعمال تولنے کے لیے روز قیامت کوئی ترازو نصب نہیں کریں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، یہ ہے ان کی جزا جہنم اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں رسولوں کو مذاق بنا لیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یقیناً یعنی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرتے رہے وہ جنت کے یعنی فردوس کے باغات ان کی رہائش گاہ ہوں گے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں اور نہیں چاہیں گے کہ وہ اس جگہ کو بدل لیں۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، اے حبیب آپ فرمائیے کہ اگر ہو جائے سمندر روشنائی یعنی سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، تو ختم ہو جائے گا سمندر اس سے پہلے کہ ختم ہوں میرے رب کے کلمات، اور اگر ہم لے آئیں اتنی اور روشنائی اتنی اور سیاہی اس کی مدد کو تب بھی ختم نہ ہوں گے، یعنی تیرے رب کے کلمات تب بھی ختم نہیں ہوں گے۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرمائیے یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ میں ظاہری صورت میں تمہاری یہ طرح یعنی بشر ہی ہوں، یعنی ظاہری طور پہ تو تمہارے جیسا ہی آدمی ہوں۔ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، اور یعنی کہ خدا نہیں ہوں یعنی بشر ہی ہوں، ظاہری صورت میں تمہاری طرح خدا نہیں ہوں، کیونکہ خدا شکل و صورت سے پاک ہے، جس کی شکل و صورت ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، میں تو اس کا رسول ہوں۔ یوحا الیہ یعنی میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، پس جو شخص امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملنے کی تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور شریک نہ کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو۔ سورہ مریم مکی ہے، اس میں 98 آیتیں 98 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں جو ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو چپکے چپکے۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، عرض کی اے میرے رب میری حالت یہ ہے کہ کمزور و بوسیدہ ہو گئی ہیں میری ہڈیاں اور بالکل سفید ہو گیا ہے میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے، اور اب تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھے پکارا ہو اے میرے رب اور میں نامراد رہا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَّ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور میں ڈرتا ہوں اپنے
بے دین رشتہ داروں سے کہ وہ میرے بعد دین ضائع نہ کر دیں، اور میری بیوی بانجھ ہے، پس بخش دے مجھے اپنے پاس سے ایک وارث، یارثونی و یارثو من آل یعقوب، جو وارث بنے میرا اور وارث بنے یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا، وجعلہ ربی رضیہ، اور بنا دے اسے اے رب پسندیدہ سیرت والا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایک بچے کی ولادت کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے نہیں بنایا اس کا کوئی ہم نام اس سے پہلے، قال ربی انا یکون لی غلام کانت امرأتی آکرم وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ اس سے پہلے زکریا نے عرض کی میرے رب کیسے ہو سکتا ہے، یعنی زکریا نے عرض کی کہ میرے رب کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاں لڑکا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود پہنچ گیا ہوں بڑھاپے کی انتہا کو۔ قال کذالک، فرمایا یوں ہی ہوگا، قال ربک ہوا علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تیرے رب نے فرمایا کہ اس سے بڑھاپے میں بچہ دینا میرے لیے آسان بات ہے، اور دیکھو میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا اس سے پہلے، حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ قال ربی جلی آیا، زکریا نے عرض کی اے میرے رب ٹھہراؤ میرے لیے کوئی علامت، یعنی بڑھاپا ہو گیا تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ بچہ ہونے والا ہے، تو میرے لیے کوئی نشانی بتائیں۔ قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، جواب ملا تیری نشانی یہ ہے، تیری علامت یہ ہے کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے 3 رات تک، حالانکہ تو بالکل تندرست ہوگا۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، پھر آپ نکل کر آئے اپنی قوم کے پاس اپنے عبادت خانے سے، تو اشارے سے انہیں سمجھایا کہ تم پاکی بیان کرو اپنے رب کی صبح و شام۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ پکڑ لو اس کتاب کو مضبوطی سے، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے عطا فرما دی ان کو دنائی جبکہ وہ بچے تھے، وحنانا من لدنا وزکاہ، نیز عطا فرمائے دل کی نرمی اپنی جناب سے اور نفس کی پاکیزگی، وکان تقیہ، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے، وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ خدمت گزار تھے اپنے والدین کے اور وہ جابر اور سرکش نہ تھے، وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اور سلامتی ہو ان پر جس روز وہ پیدا ہوئے اور جس روز وہ انتقال کریں گے اور جس روز انہیں اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ وذکر فی الکتاب مریم، اور اے حبیب بیان کیجئے کتاب میں مریم کا حال، اذن تبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ الگ ہو گئیں اپنے گھر والوں سے ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا، فاتخذت من دونہم حجابا، پس بنا لیا اس نے لوگوں کی طرف سے ایک پردہ، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنے جبریل کو، پس وہ ظاہر ہوا اس کے سامنے ایک تندرست انسان کی صورت میں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم بولی میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی تجھ سے اگر تو پرہیزگار ہے۔ قال انما انا رسول ربک، جبریل علیہ السلام نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لأہبا لک غلاما زکیا، تاکہ میں عطا کروں تجھے ایک پاکیزہ فرزند۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، مریم حیرت سے بولی اے بندہ خدا کیوں کر ہو سکتا ہے میرے ہاں بچہ، حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے اور نہ میں بدچلن ہوں۔